اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت، قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، دلائل دیجیے۔ قرآن مجید سے، حدیث پاک سے اور اجماع امت سے آج ہم نے اپنی اس گفتگو کے اندر دلائل دینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دلائل دیں گے اور اس کے اوپر ہم 6 آیات پیش کریں گے۔ پھر ہم حدیث پاک سے دلائل دیں گے اور اس سے ہم 6 احادیث ہم بیان کریں گے۔ قرآن کریم اور عقیدہ ختم نبوت، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر واضح ترین اور جامع ترین آیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ دوسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے یہ۔ اور متقین لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی واضح دلیل موجود ہے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وحی کے نازل ہونے کی بات تو کی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کے نازل ہونے کی بات نہیں کی گئی۔ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔ یہاں یہ بات ایک دفعہ پھر سامعین سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بما انزل الیک، اس کا معنی ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وما انزل من قبلک، اس کا معنی ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کا ذکر ہے اور ایک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں وما انزل من بعدک کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے، یعنی جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ یہاں آیت کے اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ آیت کے اندر وما انزل من بعدک کے الفاظ کا نہ ہونا، آپ کے بعد وہی نازل کی جائے گی اس جملے کا نہ ہونا، اس بات کا بین واضح منہ بولتا ثبوت موجود ہے، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور جب وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہو چکا ہے تو کسی کے نبی ہونے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا، امکان تک پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کی ہلکی سی بھی پاسیبلٹی نہیں ہے کہ اب وحی نازل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے یا مجھے نبی بنا دیا گیا ہے یا میں نبی بن کر آیا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ تو یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں
کہ آپ کی طرف وحی نازل کی جائے گی اور آپ سے پہلے وحی نازل کی گئی، یہ دو باتیں ہیں، تیسری بات کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب سنیے گا تیسری آیت مبارکہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ پاک نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت مبارکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں 9 ذی الحج کو نازل ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ آخری آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ آخری وحی ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت، یعنی یہ اسلام جو اللہ کریم نے ہمیں بطور نعمت عطا فرمایا ہے، یہ نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی نہ کمی ہے نہ کجی ہے، نہ اس میں کوئی جھول ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے، نہ اس میں کوئی تشنگی ہے، نہ اس میں کوئی ادھورا پن ہے۔ مکمل دین، جامع دین، اکمل دین، کامل دین، پرفیکٹ دین، کمپلیٹ دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور رب نے ساتھ مہر ثبت کر دی کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا، اور دین آلریڈی اللہ پاک نے مکمل کر دیا ہے۔ جب دین ہو ہی مکمل چکا ہے تو کوئی کسی اور نبی کے آنے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ نبی آ کر اب کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے اس کو، ہمارے اسلام کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نافذ العمل بنا دیا۔ اب سنیے گا آیت نمبر 4، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے لیے رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو تسلیم کیا جائے گا تو پھر یہ لازم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے رسول نہیں۔ لہٰذا یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب سنیے گا آیت نمبر 5، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آیت نمبر 4 کے اندر للناس کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر جس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، نذیر جس کا معنی ہوتا ہے ڈر سنانے والا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور برے لوگوں کو جہنم کا عذاب سنانے والے ہیں۔ تو لفظ ہے للناس، آیت نمبر 4 کے اندر جو ہم نے چوتھی آیت پیش کی ہے اس کے اندر للناس کے الفاظ ہیں۔ للناس جس کا معنی ہے سب لوگوں کے لیے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے 5ویں آیت، جس کے اندر اللہ کریم نے جمیعاً کا لفظ استعمال کیا، آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت کے اندر جمیعاً کا جو لفظ ہے یہ ختم نبوت کا بین ثبوت ہے۔ 6ٹھی آیت پیش کر رہا ہوں، اللہ کریم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس آیت کی بھی تشریح اس طرح ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہوتا تو پھر بعض لوگوں کے لیے وہ رسول رحمت ہوتا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں رہیں گے، یہ بات اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں جبکہ بعض انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہیں، آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے کتاب ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے دین ہے۔ اب نہ کوئی دین ہوگا، اب نہ کوئی وحی ہوگی، اب نہ کوئی کتاب ہوگی، اب نہ کوئی امت ہوگی۔ امت بھی یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی۔ اب آپ کی خدمت میں 6 احادیث پیش کرتا ہوں جس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو جائے گا، اظہر من الشمس ہو جائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، کتنی عمدہ مثال ہے۔ یہ مثال عقل انسانی کے بالکل قریب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمدگی کے ساتھ، کتنی نفاست کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ اے لوگو، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے، ایک عمارت کی سی ہے۔ ایک شخص نے عمارت بنائی، بڑی حسین و جمیل بنائی، مکمل عمارت بنائی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا ہے کہ آخری اینٹ لگ چکی ہے۔ قصر نبوت میں، نبوت کے محل میں، نبوت کی عمارت میں آخری اینٹ لگ چکی ہے۔ عمارت کمپلیٹ ہو گئی ہے، عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس میں کسی اینٹ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ عمارت جب مکمل ہو گئی، اب نبوت کے محل میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑی ایک تفصیلی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، برتری عطا کی گئی ہے، بلند درجہ عطا کیا گیا ہے 6 باتوں میں۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ جامع کی جمع ہے جوامع، جامع جس کا معنی ہوتا ہے کمپریہنسو، جامع جس کا مطلب ہے تمام خوبیوں کو جمع کر دینا، تمام پہلوؤں کو جمع کر دینا۔ تو جامع کی جمع آ گئی جوامع۔ کلم جمع ہے کلمہ کی، کلمہ جس کا معنی ہوتا ہے بات، تو اس کا مطلب یہ بنا جوامع الکلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں جو ارشاد فرمایا کرتے، جو آپ کلمات ارشاد فرمایا کرتے، وہ بڑے جامع ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع باتیں عطا کی گئی ہیں۔ جامع باتیں کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کم استعمال کرتے لیکن ان کے معانی زیادہ ہوتے، ان کے مطالب زیادہ ہوتے، ان کے مفاہیم زیادہ ہوتے۔ یعنی آپ باتیں چھوٹی چھوٹی کرتے لیکن ان کے مطلب بڑے گہرے ہوتے۔ یہ معنی ہے جوامع الکلم کا۔ تو پہلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، یعنی ایسی باتوں سے نوازا ہے، ایسے کلام سے نوازا ہے، ایسی گفتگو سے نوازا ہے، ایسے الفاظ سے نوازا ہے کہ میرے الفاظ اگرچہ کم بھی ہوں تو ان کے مطلب بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی ہے، وہ ہے رعب و دبدبہ۔
جلال، آپ یوں کہہ لیں شان و شوکت، سطوت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، رعب کے ذریعے اللہ کریم نے میری جماعت کو، میرے لشکر کو رعب عطا کیا ہے۔ یعنی اگرچہ لشکر کم ہوتا ہے لیکن دشمن کے اوپر کم لشکر ہونے کے باوجود دھاک بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ عام طور پر لشکر تھوڑا ہو تو اس کی دھاک نہیں بیٹھتی، دشمن اس سے ڈرتا نہیں ہے، اس سے خائف نہیں ہوتا، اس کو لائٹلی لیتا ہے، اس کو ہلکا لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا لشکر جہاں جائے گا یا میں جہاں جاؤں گا وہاں میری دھاک ہوگی، وہاں میرا روب ہوگا، وہاں میرا تمطراق ہوگا، وہاں میری شان و شوکت لوگوں پر از خود ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں کے اوپر میری شان و شوکت بیٹھ جائے گی، میرا روب جم جائے گا، میرا روب طاری ہو جائے گا دشمن کے اوپر۔ دشمن خائف ہوگا مجھ سے، میرے لشکر سے، میری جماعت سے، میری امت سے، دشمن خائف ہوگا، ڈرے گا دشمن۔ تیسری بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ مال غنیمت میدان جہاد کے اندر جب دشمن میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے تو دشمن کے بھاگ جانے کے بعد دشمن کا اسلحہ، دشمن کا ساز و سامان، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی امتوں کے اندر مال غنیمت حرام تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ چوتھی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زمین کے اوپر قدم مبارک رکھا تو اس کی برکت سے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ آج امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد پاک زمین ہو، پاک جگہ ہو، وہاں پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر عبادت کے لیے، نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج عبادت جو ہے وہ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جہاں بھی جگہ پاک ہو وہاں پر عبادت کی جا سکتی ہے، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پانچویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہم بطور ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے اپنے ٹاپک کے حوالے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام مخلوق کے لیے رسول ہوں، مخلوق کے ہر فرد کے لیے میں رسول ہوں، ہر انسان کے لیے میں رسول ہوں۔ چھٹی بات جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ ہے، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی شخص نبی نہیں بن سکتا، نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اپنے اس دعویٰ کے اندر جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ لوگوں کو فراڈ کرنے والا ہوگا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے چوتھی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے آنے سے نہ ڈرایا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ ضرور تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ دجال جو کہ دجل سے ہے، دجل جس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، تو دجال کا معنی کیا ہے جی؟ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا۔ دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، دجال جس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر ان پڑھ شخص بھی دجال کے ماتھے سے کافر لفظ پڑھ لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتیں دے گا، قوتیں دے گا۔ جب وہ زمین کے اوپر آئے گا تو اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے وہ ایک امتحان ہوگا، ایک آزمائش ہوگا۔ کیا آزمائش ہوگی اس کے اندر لوگوں کی؟ کہ لوگ اس کو خدا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جو اس کی طاقتوں کو، قوتوں کو دیکھ کر اس کو خدا مان بیٹھیں گے
وہ امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، لیکن جو پکے مومن ہوں گے، جن کا توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر، قیامت کے اوپر جن کا مضبوط ایمان ہوگا، وہ دجال کی طاقتیں دیکھنے کے باوجود دجال پر ایمان نہیں لائیں گے، دجال کو خدا نہیں مانیں گے۔ دجال کے پاس اتنی زیادہ طاقتیں ہوں گی کہ وہ اگر کہے گا زمین خشک ہو جائے، یعنی سرسبز زمین خشک ہو جائے تو زمین خشک ہو جائے گی، وہ کہے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی، وہ کہے گا بارش رک جائے تو بارش رک جائے گی، وہ کہے گا مویشی ہلاک ہو جائیں، مویشی ہلاک ہو جائیں گے، وہ کہیں گے زندہ ہو جائیں، زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو بہت زیادہ اللہ کریم طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائے گا۔ روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے دجال کی آمد بہت بڑا امتحان ہوگی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ تم ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما اور ہمیں ایمان کے اوپر پختگی عطا فرما اور ایمان کے اوپر موت نصیب فرما۔ پانچویں حدیث مبارکہ ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ چھٹی حدیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب کذب سے ہے جس کا معنی ہے جھوٹ، تو کذاب کا معنی آپ کذب سے کاذب کریں گے تو کاذب کا معنی بن جائے گا جھوٹ بولنے والا، اور کذاب کا معنی بن جائے گا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ جیسے دجال دجل سے ہے، دجل جس کا معنی فراڈ، تو دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، اسی طرح کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب میں اپنی تیسری ہیڈنگ کی طرف آ گیا ہوں، عقیدہ ختم نبوت پر اجماع صحابہ۔ آپ اس کو اجماع صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آگے چل کر میں اس کو اجماع امت کے طور پر بھی بطور دلیل پیش کروں گا۔ اجماع کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اجماع جمع سے ہے، جمع جس کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہونا، متحد ہونا، متفق ہونا۔ تو تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام صحابہ اکرام پوری امت اس بات پر متفق ہے، اکٹھی ہے، جمع ہے، متحد ہے، متفق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یعنی کسی بھی قرآنی آیت کی، کسی بھی حدیث کی اگر یہ تشریح کی جائے گی کہ خاتم سے مراد آخری نہیں ہے، آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پوری امت کے اجماع کے خلاف ایک بات کر رہا ہے، تمام صحابہ اکرام کے اجماع کے خلاف ایک بات کر رہا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام جس عقیدے پر متفق تھے، پوری امت جس عقیدے پر متفق ہے، وہ پوری امت کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے، وہ اس تمام صحابہ اکرام کو استغفر اللہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تو ایک طرف قرآن مجید ہے، ایک طرف احادیث طیبہ ہیں، اور ایک طرف پوری امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ ہم کس طرح قرآن مجید کا بھی انکار کر دیں، کس طرح ہم حدیث پاک کا بھی انکار کر دیں، کس طرح ہم پوری امت کے اجماع کا انکار کر دیں، کس طرح ہم تمام صحابہ اکرام کے ایک اجماعی عقیدے کا انکار کر دیں، ایک متفقہ عقیدے کا انکار کر دیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع صحابہ، ختم نبوت پر قرآن و حدیث کے بعد تیسرا اہم ثبوت صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ اکرام کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے ان کے خلاف بالاتفاق جنگ کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔
چوتھی ہیڈنگ ہے ہماری جنگ یمامہ۔ ابتدائی مدعیان نبوت میں، ابتدائی کا معنی آپ سمجھ رہے ہوں گے، ابتدائی یعنی شروع میں، اولاً، ان دا سٹارٹنگ، ان دا بگننگ۔ مدعیان کا معنی ہے دعویٰ کرنے والے، مدعی کی جمع ہے مدعیان، مدعی جس کا معنی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، مدعیان جس کا معنی ہے دعویٰ کرنے والے۔ تو فرسٹ آف آل نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں جو نام شامل ہیں وہ یہ ہیں: مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح بنت حارث اور طلحہ بن خویلد وغیرہ تھے۔ سجاح ایک عورت تھی اور اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح طلحہ بن خویلد نے بھی بعد میں توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ سجاح اور طلحہ بن خویلد ان دونوں نے بعد میں توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا اور نبوت کے دعوے سے تائب ہو گئے۔ ان میں مسیلمہ کذاب خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا متن یہ تھا، اس خط کا ٹیکسٹ یہ تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ مسیلمہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے باوجود، یعنی مسیلمہ اس بات کو مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا، لیکن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ خود کو نبی کہتا تھا۔ تو اس کی رسالت کے اقرار کے باوجود خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تمام صحابہ اکرام نے اس کے دعویٰ کی نفی کی اور مسیلمہ سمیت تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، حتیٰ کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد نے از سر نو اسلام قبول کیا اور اپنی غلطی پر نادم ہوا۔ مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے، مسیلمہ کے خاتمے کے لیے، مسیلمہ کے قتل کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظ قرآن بھی تھے۔ اس جنگ میں علوم قرآن کے ماہر 700 صحابہ اکرام اور 70 حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور اس فتنہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ پانچویں ہیڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں جی، عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت، قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت بھی ختم نبوت پر متفق ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ختم نبوت کے اعلان کے بعد اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعویٰ میں مکمل طور پر جھوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایسے ہی جو اس مدعیان نبوت کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ چھٹی ہیڈنگ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں علماء کرام کا کردار۔ قیام پاکستان کے بعد ختم نبوت کے مسئلے پر علماء اور اکابرین نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے بڑوں نے مسلسل کوششیں کیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پیروکاروں کو احمدی اور قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ 1908 کے اندر اس کی موت واقع ہوئی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی واش روم کے اندر۔ اس میں ہمارے ملک کے علماء اور اکابرین نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قید و بند کی صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کیں، بلکہ بے شمار قربانیاں دیں۔ ساتویں ہیڈنگ ہے عقیدہ ختم نبوت اور آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ بالآخر یہ قربانیاں رنگ لائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر 1974 کے تاریخی دن پاکستان کی منتخب
قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور 1973 کے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ مسلمان وہ ہوگا جو اسلام کے تمام عقائد، بنیادی عقائد پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ اور ختم نبوت کا منکر یعنی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہوگا، ختم نبوت کا انکار کرے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 3 باتوں پر گفتگو کی ہے: قرآن، حدیث اور اجماع امت۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔